بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. روزے کے مسائل کے اختتام کے بعد زکوٰۃ کے مسائل شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے طہارت کے مسائل پڑھے ہیں۔ طہارت کے مسائل جیسے ختم ہوئے، پھر نماز کے مسائل کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور نماز کے مسائل جہاں ختم ہوئے اس کے بعد روزے کے مسائل شروع ہو گئے تھے۔ روزے کے مسائل ہمارے پاس کل ختم ہو گئے، تو انشاءاللہ آج سے ہم زکوٰۃ کے مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ زکوٰۃ جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اور لفظ زکوٰۃ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ جب بھی لفظ زکوٰۃ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی مالدار آدمی ہوگا، وہ اپنے پاس کا کچھ پیسہ غریبوں کو دیتا ہوگا۔ اس طرح کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے لفظ زکوٰۃ سننے کے بعد۔ تو یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کو زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، کون زکوٰۃ نکالتا ہے، کس کو زکوٰۃ دیتا ہے، اور کب کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے والے کا فائدہ کیا ہے، نہ دینے والے کو کیا نقصان ہے، دنیا میں کیا نقصان، آخرت میں کیا نقصان، زکوٰۃ دینے والے کو دنیاوی کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے، اور زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کن کن چیزوں کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم اب یہاں سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ زکوٰۃ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو لفظ زکوٰۃ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ عربی لفظ ہے۔ ہم نماز غیر عربی لفظ استعمال کرتے ہیں، روزہ یہ بھی غیر عربی استعمال کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ عربی استعمال کرتے ہیں، حج یہ بھی عربی استعمال کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے یہ 4 ارکان، شہادت کے بعد، توحید و رسالت کے بعد جو 4 ارکان ہیں، 4 ارکان میں سے 2 ارکان کو ہم فارسی میں جانتے ہیں، اس کا تعارف ہمارے درمیان فارسی زبان میں ہے، اور 2 ارکان کا تعارف عربی زبان میں ہے۔ جیسے نماز یہ عربی لفظ نہیں ہے، روزہ یہ بھی عربی لفظ نہیں ہے، یہ دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ نماز بھی فارسی ہے، روزہ بھی فارسی ہے۔ نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، اور روزے کو عربی میں کہتے ہیں صیام۔ وہ صلاۃ ہے، وہ صیام ہے۔ اور زکوٰۃ کو عربی میں زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، حج کو عربی میں حج کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم ان کو زکوٰۃ ہی استعمال کرتے ہیں، حج ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اور حج اسلام کے جو تیسرے اور چوتھے رکن ہیں، یہ اردو اور عربی میں ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ تقریباً دنیا کی زبانوں میں زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کہا جاتا ہے، حج کو حج ہی کہا جاتا ہے۔ البتہ نماز کو، صلاۃ کو کوئی نماز کہتا ہے، کوئی پریئر کہتا ہے، کچھ الگ الگ انگریزی زبان میں الگ اور دیگر زبانوں میں الگ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے سیام کو ہم اردو زبان بولنے والے روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جہاں فارسی بولی جاتی ہے وہ لوگ بھی اس کو روزہ کہتے ہیں، اور
انگریزی زبان بولنے والے تو وہاں انگریزی زبان کے حساب سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دیگر زبانوں میں سیام یعنی روزے کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن زکوٰۃ اور حج کے لیے یہ عربی کے الفاظ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جب یہ عربی لفظ ہے تو اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی ہے بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ کسی چیز میں اضافہ ہو جائے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کوئی چیز بڑھ جائے بڑھنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب اصطلاح میں زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسے مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ جس کو عورت اپنے مال میں سے نکالتی ہے۔ یہاں عورت استعمال کیا چونکہ یہ کتاب عورتوں سے متعلق ہے، تو عورت ہو یا آدمی، جو اس مال میں سے نکالتی ہے جو نصاب کو پہنچ گیا ہو اور سال بھر کی مدت گزر چکی ہو، پھر اسے فقراء و مساکین میں تقسیم کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ یا وہ مال جو آدمی اپنے مال میں سے نکالتا ہے، اس مال میں سے جو مال نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب ایک معیار ہے نصاب۔ جب مال اس معیار کو پہنچ جائے، اتنی مدت کو پہنچ جائے، اتنی مقدار کو پہنچ جائے، تب اس میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مال اس مقدار کو پہنچے جس مقدار کو کہا جاتا ہے نصاب، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مقدار پر ایک سال گزر جائے۔ اس مقدار پر ایک سال گزر جائے۔ چلیے اب ہم یہاں اس تعریف کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس سونا ہے۔ کیا سونے پر زکوٰۃ ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ہے۔ کیا کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ سونے کی زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے نصاب اور دوسرا شرط ہے سال کا گزرنا۔ جب یہ دو شرطیں اس کے اندر پائی جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کیسے پہچانیں گے دونوں شرطوں کو؟ ایک شرط ہے نصاب اور دوسری شرط ہے سال کا پورا ہو جانا۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب ایک معیار ہے۔ جیسے سونے میں اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب سونا 85 گرام ہو۔ جب سونا 85 گرام ہو۔ اگر میرے پاس 85 گرام سونا ہے تو اس کا مطلب یہ سونے کا نصاب ہو گیا۔ اگر 80 گرام ہے اس کا مطلب سونا نصاب کو نہیں پہنچا۔ سونا نصاب کو نہیں پہنچا۔ سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 85 گرام۔ چاندی کا نصاب ہے 612 گرام۔ تو اس طرح اگر سونا 85 گرام ہے تو نصاب کو پہنچا، نصاب مکمل ہوا، ایک مقدار کو وہ پہنچ چکا ہے، اس کے معیار زکوٰۃ کے معیار کو پہنچ گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 90 گرام ہے تو ہم کہیں گے 85 سے زیادہ ہے تو بھی یہ نصاب کو پہنچا۔ کسی کے پاس 100 گرام ہے تو بھی وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ اصل ہے 85۔ 85 ہو جائے یا 85 سے اوپر چاہے جتنا ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے یہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر 85 گرام سے کم ہو تو ہم کہیں گے نصاب کو نہیں پہنچا۔ نصاب کیا ہے؟ یہ ایک مقدار ہے، متعین مقدار ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ
یہ خط ہے، یہ لکیر ہے، اس لکیر کو اگر اس لکیر تک پیسہ پہنچ جاتا ہے یا سونا پہنچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سونا نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ جی، تو اس طرح سے یہ سونے کا جو نصاب ہے ابھی ہم نے بتایا کہ 85 گرام تک اگر سونا ہو جائے کسی کے پاس، سمجھے کہ وہ نصاب کو پہنچ گیا۔ ہم نے کہا کہ دو شرطیں ہیں، ایک شرط ہے نصاب کو پہنچنا جو یہاں لکھا ہوا ہے، نصاب کو پہنچنا۔ نصاب کیا ہے؟ یہ ایک معیار ہے، ایک مقدار ہے۔ سونے میں یہ الگ نصاب ہوتا ہے، چاندی میں الگ نصاب ہوتا ہے، اونٹوں میں الگ نصاب ہوتا ہے، گائے بیل میں الگ نصاب ہوتا ہے، بکریوں میں الگ نصاب ہوتا ہے، جانوروں میں الگ نصاب ہوتا ہے۔ اس طرح سے سب کا نصاب الگ الگ ہے، تو میں نے خالی ایک کا نصاب بتایا آپ کو، سونے کا۔ باقی اور چیزوں کے نصاب بھی انشاءاللہ ہو سکا تو آگے آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر سونا، چاندی اور پیسہ، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزوں کی ہمیں زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ تو ہم ان تینوں چیزوں کے مسائل انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ تو سونے کا جو نصاب یہاں تو تعریف ہم کو سمجھانا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں ایک مثال دے رہے ہیں۔ تو سونے کا نصاب ہے 85 گرام، تو 85 گرام میرے پاس سونا موجود ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ میرا سونا نصاب کو پہنچ گیا۔ اگر زیادہ ہے تب بھی پہنچا ہوا ہے، کم سے کم 85 گرام ہونا چاہیے، تو وہ نصاب کو پہنچ گیا۔ تو کیا 85 گرام کو سونا پہنچ گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایک اور شرط پوری ہونا ضروری ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے سال بھر کی مدت بھی اس کے اوپر گزرنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی یہ جنوری کا مہینہ ہے، جنوری کی آج 30 تاریخ کا سمجھیے، تو میں نے جنوری نہیں، فروری سمجھیے، فروری کا مہینہ، ابھی فروری شروع ہونے والا ہے۔ میں نے فروری کے مہینے میں سونا خریدا، اور وہ سونا میرے پاس، میری ملکیت والا، جس کا میں خود مالک ہوں، نہ والد مالک ہے، نہ بیوی، نہ بہن، نہ کوئی دوسرا، بلکہ میں اپنا خود مالک ہوں، میں مالک ہوں اس سونے کا۔ اور وہ سونا میرا 85 گرام کو پہنچ گیا، میں نے جمع کیا آہستہ آہستہ، اور فروری میں نے کچھ سونا لیا، تو وہ اب پورا ہو گیا 85 گرام۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فروری 2024 میں میرا سونا 85 گرام کو پہنچا، مطلب یہ کہ نصاب کو پہنچ گیا، نصاب کو پہنچ گیا۔ ایک مقدار جو تھی زکوٰۃ واجب ہونے کی، وہ لمٹ تک سونا پہنچ چکا ہے۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے، لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط پوری ہو گئی، نصاب کو پہنچا، ایک شرط تھی، یہ شرط پوری ہو گئی۔ ایک دوسری شرط باقی ہے، وہ شرط کیا ہے کہ یہ جو 85 گرام کو پہنچا ہوا ہے فروری 2024 میں، اس کے اوپر اتنا اتنا 85 گرام، اتنا سونا میرے پاس مسلسل سال بھر رہے، سال بھر رہنا چاہیے۔ تو اگلے فروری کو، فروری 2025 کو، برابر یہ سونا 85 گرام میرے پاس رہا، میں نے اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، گھر میں پڑا رہا میرے پاس۔ اب دو شرطیں میرے سونے پر پوری ہو گئی، ایک شرط نصاب کی، یعنی اس مقدار کو پہنچا تھا سونا فروری 2024 میں، اور دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، فروری 2025 تک 85 گرام برابر رہا، ایک گرام بھی اس میں سے کم نہیں ہوا، برابر وہ سونا میرے پاس پڑا رہا گھر کے اندر۔ میں نے اس کو یا تو بچیوں کی شادی کے لیے رکھا، یا بعد میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا اس کے لیے رکھا، یا گھر بنانا ہے اس کے لیے رکھا، یا کسی بھی کام کے لیے رکھا، بہرحال میں نے سونا خریدا اور رکھ لیا میرے پاس۔ اور فروری 2025 آ گیا، فروری 2025 آ گیا، تو اب فروری 2025 میں میرے اوپر اس 85 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ میں
फरवरी 2025 में 85 ग्राम सोने की ज़कात निकालूंगा। कितनी ज़कात निकालना है? 2.5%। 2.5%। तो इस तरह से ये है ज़कात। तो मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बता दिया। अब यही तरीका चांदी का भी है, यही तरीका पैसों का भी है, यही तरीका ऊंटों का भी है, यही तरीका गाय बैल का भी है, यही तरीका बकरियों का भी है। ये दो चीजें हैं, निसाब को पहुंचना और साल गुजरना। साल गुजरना, साल तो साल ही होता है, साल अलग अलग नहीं होते। निसाब अलग अलग होता है, लेकिन चांदी का निसाब अलग, सोने का निसाब अलग, ऊंटों का निसाब अलग, बकरियों का निसाब अलग, और गायों का निसाब अलग। निसाब अलग अलग होते हैं, जो जिसका जितना निसाब है उतना निसाब को पहुंचना चाहिए। मिसाल के तौर पर चांदी है मेरे पास, चांदी का निसाब है 612 ग्राम। अगर मेरे पास फरवरी के महीने में 612 ग्राम चांदी आ गई और उतनी चांदी मेरे पास फरवरी 2025 तक रही, तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। एक तो निसाब पूरा हुआ। निसाब क्या है उसका? 612 ग्राम। अगर 600 ग्राम है तो गोया कि निसाब को नहीं पहुंचा। 612 ग्राम है तो निसाब को पहुंच गया। 500 ग्राम है तो मतलब ये कि निसाब को नहीं पहुंचा, 500 ग्राम कम हो रहा है 612 से। 550 है तो भी निसाब को नहीं पहुंचा। 550 ग्राम मेरे पास चांदी है, 10 साल भी गुजर जाए उसके ऊपर तो भी ज़कात नहीं है। पहली शर्त है निसाब को पहुंचना। तो 612 ग्राम चांदी हो गई, ये निसाब को पहुंचा। अब 612 ग्राम मेरे पास फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक मुसलसल रही। तो 2025 की फरवरी में मैं 612 ग्राम चांदी की ज़कात निकालूंगा। कितनी ज़कात निकालूंगा? 2.5%। यह है ज़कात। इस्तिलाही एतबार से जब ज़कात कहते हैं तो उसका यह मतलब होता है कि जो साहिब निसाब हो, साल अपने माल पर, साल गुजरने पर माल की ज़कात निकाले और वो ज़कात गरीबों को दे। इसको कहा जाता है ज़कात। ये ज़कात कब फर्ज हुई? ज़कात की फर्जियत सन 2 हिजरी में हुई है। रमजान के रोजे की फर्जियत के बारे में भी हमने इससे पहले पढ़ा था। रमजान के रोजे की फर्जियत भी सन 2 हिजरी में हुई है। 2 हिजरी का मतलब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो पहला साल गुजर गया। पहला साल गुजर गया। दूसरा साल जब आया, दूसरे साल के दूसरे साल में ये अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फर्ज किया। रमजान के रोजे भी दूसरे साल में फर्ज हुए और ज़कात भी दूसरे साल में फर्ज हुई। तो रोजा और ज़कात हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुए हैं। ये अरकान इस्लाम का दूसरा और तीसरा रुकन है, तीसरा और चौथा रुकन है। इस अरकान इस्लाम का जो दूसरा रुकन है नमाज, वो नमाज की फर्जियत मक्का में हुई हिजरत करने से 2 साल पहले। इसका हिसाब एक अच्छे तरीके से आप ऐसा रख सकते हैं कि हिजरत से 2 साल पहले नमाज फर्ज हुई, हिजरत के 2 साल बाद रोजा और ज़कात फर्ज हुई। हिजरत के 2 साल बाद रोजा और ज़कात ज़कात फर्ज हुई है। हिजरत से 2 साल पहले नमाज फर्ज हुई है। नमाज कहाँ फर्ज हुई? मक्का मुकर्रमा में, क्योंकि हिजरत से 2 साल पहले आप मक्का ही में थे। और हिजरत के 2 साल के बाद का मतलब यह हुआ कि आप मदीना में थे, तो मदीना में दूसरे साल में ज़कात फर्ज होती है। इससे पहले तक मुसलमानों पर ज़कात फर्ज नहीं थी। सदका व खैरात मुसलमान अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद करना, गरीबों का ताउन करना, ये काम किया करते थे। लेकिन अब बाकायदा एक निसाब मिकदार मुतय्यन कर दी गई। इतनी मिकदार को आपका माल पहुंच जाए और उस पर साल गुजर जाए
تو اس میں سے اتنا اتنا مال یعنی 2.5% مال آپ کو ہر حالت میں غریبوں کو دینا ہی ہے، مجبوروں کو، فقراء کو، مساکین کو، مسافرین کو، مجاہدین کو، جو قرآن مجید میں 8 لوگوں کا تذکرہ ہے ان لوگوں کو دینا ہی ہے، ہر حالت میں دینا ہے، یہ آپ کو رکھنا ہی نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے لیے استعمال کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ باقاعدہ لازم کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے اب آپ تو سمجھ گئے، جب میں نے کہا کہ نصاب ہو جائے آپ کے پاس زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ نصاب کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ جیسے میں کمانے والا ہوں، میں نے پیسوں کے ذریعے سونا خرید لیا، میرے پاس 85 گرام سونا آ گیا، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، میں نے اپنی بیوی کو زکوٰۃ سونا دیا، وہ اس کے مالک ہو گئے، میں نے ان کو دیا، وہ ان کے مالک، اس کے مالک ہو گئے۔ اب وہ سونا، وہ زیورات کی شکل میں، کانوں کا ہو، گلے کا ہو، ہاتھوں کا ہو، پیروں کا، یہ سارے سونے کی جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں پہننے کی یا پھر رکھنے کی، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اب وہ 85 گرام کو پہنچ گئی ہیں۔ اب یہ اس سونے کے مالک کون ہے؟ بیوی ہے، وہ سونے کے نصاب کی مالک ہو گئی، وہ صاحب نصاب ہو گئی۔ اب ان کو ان کی اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ میرے والدہ کے پاس سونا ہے، میرے والد نے دیا ہے یا بچوں نے دیا، والدہ کے پاس اتنا سونا جمع ہو گیا کہ وہ 85 گرام سے اوپر ہو گیا، اب وہ نصاب کے مالک ہو گئے۔ ان کو چونکہ اب وہ سونے کے خود مالک ہیں، ان کو دے دیا گیا ہے تو وہ مالک ہیں، لہذا ان کو اپنے اس سونے کی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ میری بیٹی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو سونا پہنایا، جب تھوڑی سی بڑی ہوئی کچھ سونا دیا، اور بڑی ہوئی اور سونا دیا، اور میٹرک میں پاس ہو گئی تحفے میں ہم نے سونا دیا، عید آ گئی ہم نے سونا دے دیا، ایسے کرتے کرتے اب ایک عمر کو پہنچے ہیں، اب وہاں ان کے اوپر 85 گرام سونے سے زیادہ موجود ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اتنا سونا دیا کہ وہ 85 گرام کو پہنچ گیا، تو اب بیٹی اس سونے کی مالک ہے، 85 گرام کو سونا پہنچا، اس کا مطلب وہ نصاب کے مالک ہو گئے، نصاب ان کے اوپر واجب ہو گیا، نصاب پورا ہو گیا۔ اب سال گزر جائے تو ان کے اوپر خود پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، حالانکہ بیٹی کمانے والی نہیں ہے، کہیں سے کوئی 1 روپیہ انکم نہیں ہے، وہ تو گھر میں باپ کے خرچ پر پلتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اور سال بھی گزر گیا تو اس بیٹی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ پیسہ دے گا کون، وہ جو 2.5% نکالنا ہے یہ کون نکالے گا؟ کوئی بھی نکالے، وہ اپنے بھائی سے کہے نکالنے کے لیے، وہ اپنے والد سے کہے، ماموں سے کہے، چاچا سے کہے، امی سے کہے، نانی سے کہے، دادی سے کہے، کس سے بھی کہہ سکتے ہیں، کس سے بھی کہے نکالنے کے لیے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے، یا تو وہ خود اپنے پاس کے سونے سے ہی نکالے، جو سونا ان کے پاس موجود ہے اسی سے نکالے، یا پھر اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے کہے کہ میرے اوپر سونا، اتنا سونا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، آپ میری زکوٰۃ نکال دو، تو بہرحال اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہے 3 سال کی، اس کے پاس 10 تولہ سونا ہے، 10 تولے سونا ہے، 85 گرام سے اوپر ہو گیا، 10 تولے کا مطلب 100 گرام ہو گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی، نصاب آ گیا اس کے اوپر بھی، جب سال گزر جائے گا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب وہ اس کی زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ وہ جو 3 سال کی ہے اس کو تو احساس بھی نہیں ہے، تو وہاں اب اس مال کی زکوٰۃ اس کے والد نکالیں گے جو اس کے ذمہ دار ہے۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مسلمان جو نصاب کے مالک ہو جائے۔ تو اب نصاب کے مالک کے بارے میں شاید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم
صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے۔ صدقہ یا صدقے کا مطلب ہے زکوٰۃ۔ آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجئے۔ لوگوں کے پاس جو مال ہے نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر سال گزر گیا، آپ اس سے ان کی زکوٰۃ لیجئے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، کیونکہ یہ زکوٰۃ انہیں پاک کر دے گی، یہ زکوٰۃ انہیں پاک کرے گی، ان کا تزکیہ کرے گی، کیونکہ اس زکوٰۃ سے ان کا مال پاک ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائیں گے گناہوں سے۔ تو مال نکالنے سے، ان مال میں سے زکوٰۃ نکالنے سے دو چیزیں پاک ہوتی ہیں، ایک مال، دوسرا آدمی۔ مال کیسے پاک ہوتا ہے کہ اس مال میں جو دوسرے کا حق ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو زکوٰۃ چونکہ غریب کا حق ہے، تو گویا غریب کا حق نہیں دیا، ہم نے غریب کا حق اپنے مال کے اندر رکھا۔ تو اس طرح سے ہمارے مال میں دوسرے کا حق ملا ہوا ہے، تو اسے پاک کرنا ہے تو دوسرے کا حق باہر نکال دو۔ اسی طرح سے میں نے زکوٰۃ نہیں دیا تو میں گنہگار ہوا، جو میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی میں نے وہ فرض کام نہیں کیا۔ میں نے زکوٰۃ دے دیا تو مطلب جو گناہ مجھے ہو رہا تھا میں اب اس گناہ سے پاک ہو گیا۔ تو اس طرح سے مال کی زکوٰۃ نکالنے سے یہ دونوں پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں بھی فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز اور زکوٰۃ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کئی جگہوں پر نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ نماز خالق کی عبادت اور زکوٰۃ مخلوق کی مدد، یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی سب سے بہترین وہ ہے جو خالق کی عبادت میں گزرے اور مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ میں گزرے۔ اگر کوئی خالق کی عبادت تو کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت تو کرتا ہے، لیکن اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کی یہ عبادتیں ضائع ہیں، اس کی یہ عبادتیں برباد ہوگی۔ اور اگر کوئی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کرتا ہے لیکن خالق کی عبادت نہیں کرتا، تب بھی ایسی صورت میں وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہی تو ہم کو پیدا کیا گیا دنیا میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، مدد ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے بندوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت یہ بھی لازمی ہے اور بندوں کی مدد یہ بھی لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے۔ بندوں کی مدد کرنا یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہے تو آپشنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، نہیں، بلکہ لازمی ہے، ضروری ہے ہر حالت میں۔ اسی لیے کہا زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ واجب ہے، مطلب زکوٰۃ واجب کا مطلب کیا ہوا؟ مخلوق کی مدد، اللہ کے بندوں کی مدد واجب ہے۔ ہم زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی، 2.5% ہم کو نکالنا ہے، کیا کریں گے نکال کر؟ غریبوں کو دیں گے۔ ایسا نہیں کہ نکالا میں نے اور کہیں گڑھا کھود کے دفن کر دیا اور میں نے کہہ دیا میں نے اپنی مال کی زکوٰۃ نکال دی ہے۔ کوئی کہے کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میرے پاس زکوٰۃ نکلی 5,000 روپیہ اور میں کسی تالاب میں گیا اور پتھر بار کے باندھ کے اندر پھینک دیا اور میں نے کہہ دیا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، یا میں نے 5,000 روپیہ نکالا اور چولہے میں ڈال دیا، جلا کے راکھ کر دیا، میں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہیں ہوئی، مال برباد ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں مال کی بربادی اور اس پر گناہ ملے گا۔ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، نہ عبادت ہوگی، نہ ثواب ملے گا، اس میں گناہ ملے گا۔ مال تو ختم ہو گیا اس کا، 5,000 روپیہ جو اس کے پاس تھے وہ تو چلے گئے اور ساتھ میں گناہ بھی ملا، گناہ بھی ملا۔
تو کرنا کیا ہے؟ مال غریبوں کو دینا ہے. جب تک یہ غریبوں کو، مستحقین کو نہ ملے، تب تک کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، زکوٰۃ مانی نہیں جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریبوں کی مدد ہر حالت میں لازمی ہے. جیسے اللہ کی عبادت لازمی ہے، ایسے غریبوں کی مدد بھی لازمی ہے. اور وہی مطلب ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی. نماز کے معاملے میں بھی یہ حدیث، اور روزے کے معاملے میں بھی. اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو 5 ارکان ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں ارکان، وہاں وہاں پر اس حدیث کا ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ حدیث کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے. اب یہاں پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم. اب کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ کیا اور اس کتاب میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، نصاب سے متعلق تفصیل نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ابھی جو عنوان ہے ہمارے پاس، وہ ہم پہلے پڑھ لیں گے. ایک مختصر خاکہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے سونے کا اور چاندی کا. سونے اور چاندی کا نصاب اور سال کا گزرنا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ چیز ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اور کس کس کے ساتھ ایسا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہم نے اس کا بھی تذکرہ مثالیں دے دے کر بتا دی. اب یہاں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا عظیم رکن ہے. لہذا اگر کوئی مرد یا عورت اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کفر ہے. مطلب کوئی مسلمان یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یا میں زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا. جیسے کوئی کہے کہ میں نماز فرض ہے، میں مانتا نہیں ہوں. کوئی کہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ روزہ فرض ہے. میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ فرض ہے. کوئی اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار ہی کر دے، نہ مانے اس کو، تو یہ کفر ہے. ایک ہوتا ہے آدمی انکار کرے، ایک ہوتا ہے آدمی ادا نہ کرے. جیسے نماز ہے، ایک ہوتا ہے آدمی نماز نہ پڑھے، اور ایک ہوتا ہے آدمی نماز کا ہی انکار کرے. دونوں کے گناہ الگ الگ ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا گناہ الگ ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والے کا گناہ الگ ہے. انکار کرنا الگ مسئلہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا یہ الگ مسئلہ ہے. انکار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑا جرم کر رہا ہے، اللہ کی فرضیت کو، اللہ کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے. اور جو نہیں دے رہا ہے تو یہ گناہ کر رہا ہے، سستی اور کاہلی کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، پھر بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے، اسے یقین ہے، اعتراف ہے اسے کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، دینا چاہیے، لیکن میں نہیں دے رہا ہوں. میرے پاس نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، توفیق نہیں ہے، یا دل وسیع نہیں ہے. وہ نہیں دے رہا ہے کسی وجہ سے، تو اس کا نہ دینا، اس پر گناہ ملے گا. لیکن اعتراف تو کرتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے. دوسرا وہ شخص جو مانے ہی نہ، وہ سر سے انکار کر دے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں اسلام میں نہیں مانتا اسلام میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے، تب اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اور وہ بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر. کہ ایسا کہنے والے شخص کا یہ عمل کفری عمل ہے، اور وہ انسان کافر ہوگا. اگر کوئی اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو یہ تو بڑا گناہ ہے، اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور وہ سزا کا مستحق بھی ہوگا. یعنی جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اب یہ کون زبردستی وصول کرے گا، کون سزا دے گا؟ تو یہ اس وقت ممکن ہے جب اسلامی حکومت ہو.
اسلامی حکومت ہو تو حکومت اب ایسے افراد کو پکڑے جو افراد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور ان کو سزا دے۔ لیکن جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں یا کافروں کی حکومتیں ہیں، وہاں تو زکوٰۃ کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ جہاں کافر حاکم ہیں وہاں بھی نہیں ہے، اور جہاں حکومت میں مسلمان ہیں وہاں بھی نہیں ہے۔ نہ مسلمانوں نے زکوٰۃ کی پابندی کی ہے نہ کافروں، کافر تو کافر ہیں، وہ تو زکوٰۃ کا انکار ہی کرتے ہیں۔ مسلمان جو زکوٰۃ مانتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں بناتے، زکوٰۃ کا کوئی سسٹم نہیں چلاتے۔ تو اگر اسلامی حکومت ہو تو جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس سے زبردستی زکوٰۃ سرکار لے گی، اور نہ دینے کے جرم میں اس کو سزا بھی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ یعنی جو کافر ہیں اگر وہ توبہ کرتے ہیں کفر سے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جدال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ لوگ یہ کرنے لگیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیا، سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی جو توحید اور رسالت کو نہیں مانتا، اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یہ تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، اگر کوئی ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے، ایک کو بھی نہ مانے، تو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے آدمی سے جنگ کروں۔ یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے سے نبی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ دینے لگ جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، تو ایسی صورت میں اب اس کے ساتھ جنگ کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، اب میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ جنگ میں مال ضائع ہوتا ہے، جان جاتی ہے۔ اور جو توحید و رسالت کو مانے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو اس کا نہ مال ضائع کرنا جائز ہے، نہ اس کا خون بہانا جائز ہے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا جرم کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا خون بہانا جائز ہوگا، اس کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، یا اس نے شادی شدہ ہونے کی حالت میں زنا کیا ہے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی جرم کیا ہوا ہے تو قتل کر سکتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی۔ لیکن اگر کوئی جرم نہیں کیا ہے، صرف زکوٰۃ چھوڑ دیا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ پھر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ سونا چاندی جمع کرنا منع نہیں ہے، ایک انسان جتنا چاہے اتنا سونا رکھ سکتا ہے، جتنی چاہے اتنی چاندی رکھ سکتا ہے، جتنی چاہے اتنی دولت جمع کر سکتا ہے، دولت جمع کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن اگر اس دولت کی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تب ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خبر دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. یہ جو سونا چاندی جو خزانہ ہے، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے فتقوا بها جباہہم، اس کے ذریعے اس کی پیشانی کو، وجنوبہم، اور اس کے بازوؤں کو، وظہورہم، اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. سونا چاندی خزانے کو گرم کر کے اس کے جسم کو لگایا جائے گا تاکہ آدمی کو تکلیف ہو. جیسے کسی کو گرم لوہا کر کے کسی کے پیٹھ پر اگر لگا دیں تو کیا حال ہوگا انسان کا. تو ایسے دولت جس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے ہیں، اس دولت کو آگ میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے انسان کے جسم کو تپایا جائے گا. پیشانی، بازو اور پیٹھ. ہذا ما کنزتم لانفسکم، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خزانہ جمع کرنا منع نہیں ہے. ایسا خزانہ جس خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ خزانہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، لہذا تم نے جو خزانہ جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو. تم نے جمع کیا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، لہذا اب اس کا مزہ چکھو. اب اگر کسی کے پاس بہت خزانہ ہے اور وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو پھر یہ خزانہ بھی اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے. زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال کی، بے تحاشا دولت ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس موجود ہے، کئی کمپنیوں کا وہ مالک ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو یہ کمپنیاں، یہ اربوں روپیہ، یہ سب اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. تو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی مال کی تو ایسی صورت میں اس کے ذریعے اس کو کل قیامت میں عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ماں سے پوچھا، بچی کے ہاتھ میں کنگن ہے سونے کے، تو نبی نے ماں سے پوچھا، اس بچی کے ماں سے، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہا یوم القیامت سوارین من نار، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو اس نے کہا نہیں، کیوں، یہ کیسے پسند ہوگا مجھے کہ میں کل قیامت میں آگ کے کنگن پہنوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو فالقتہما، تو اس نے فوراً بچی کے ہاتھ کے کنگن نکال کے پھینک دیے. وقالت، اور کہا، ہما للہ ورسولہ، اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی یہ آپ رکھ لیجئے مال بیت المال کے لیے، یہ آپ رکھ دیجئے، یہ صدقہ ہے، یہ بیت المال کے لیے ہے، ہم بیت المال میں یہ دے دینا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں چاہیے ہم کو، کیونکہ اگر ہم نے زکوٰۃ اس کی نہیں نکالی تو اس کے بدلے میں ہمیں سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ سونا ہی نہ رکھیں. تو انہوں نے وہ دونوں کنگن نکال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے بیت المال کے لیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سونے کا بازیب پہنا کرتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. وہ کہتی کہ وہ سونے کا پازیب تو آپ جانتے ہی ہیں جو پیر میں پہنا جاتا ہے، پا کہتے ہیں، پا مانے ہوتا ہے پیر، پازیب ہے سونے جو پیروں میں سونے کا پازیب پہنا کرتی تھی. تو پھر انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خزانہ ہے، کیا یہ کنز ہے جو قرآن مجید میں اس سے پہلے
والذین یکنزون الذہب، یہ جو کنز لفظ استعمال ہوا ہے، کیا یہ خزانہ، کنز معنی خزانہ، کیا یہ خزانہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تب یہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ کنز، وہ خزانہ جس کے ذریعے قیامت میں عذاب ہونے والا ہے، یہ وہ کنز نہیں ہوگا پھر، کیونکہ تم نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ ایک آدمی کے پاس 100 کروڑ روپیہ ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ 100 کروڑ کنز نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ 1 کروڑ روپیہ کنز ہے، یعنی وہ کنز، وہ خزانہ جس خزانے سے انسان کو کل قیامت میں تکلیف دی جائے گی، اس کو تپایا جائے گا۔ رہی یہ روایت لیس فی الحلی زکاتٌ، جو ایک دوسری حدیث ہے جس میں لکھا ہے لیس فی الحلی زکاتٌ، زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر زیورات کی زکوٰۃ سے متعلق دو روایتیں ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور ایک خاتون کی روایت جو اپنے بچی کو لے کر آئی تھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، کہ بچی کے ہاتھ میں کنگن تھے، یہ کنگن یہ بھی زیور ہے، اور یہ ام سلمہ کا پازیب یہ بھی زیور ہے۔ تو زیور باقاعدہ ایک جگہ پر خاتون نے پہنا ہوا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک جگہ پر بچی نے پہنا تھا، وہ ماں کی بچی، عورت کی بچی جو جس کے دونوں ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ تو عورت چھوٹی ہو تو بھی اس کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، عورت بڑی ہو تب بھی اس کی زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس حدیث میں جہاں لکھا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ روایت؟ ارواء الغلیل میں ہے، یا ضعیف الجامع اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہاں تک کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں ہو گئی، مزید انشاءاللہ آگے کے مسائل کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔